رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کعبے کو فیس کر کے نماز پڑھیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کو بنایا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جب ان کا چہرہ کعبہ کی طرف ہوگا تو سامنے ہی اقصیٰ ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں گھروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب ان کی ہجرت مدینہ ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اگر آپ اپنا رخ مکہ کی طرف کرتے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ اقصیٰ کی طرف ہوتی، یا آپ اگر اپنا رخ اقصیٰ کی طرف کرتے تو آگے پشت جو ہے وہ مکہ کی طرف ہوتی۔ اب وہ ان دونوں کو ایک طرح سے ان لائن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اب وہ ان کے درمیان میں ہے خود، اور اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ ان کی پشت جو ہے وہ مکہ کو ہو رہی ہے، وہ مکہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور بائی دا وے جو کہ ہمارے والد بھی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ وہ اس طرح سے اس کو صحیح سے عزت اور اس کے کرام نہیں ہو رہا مکہ کا، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعا کی، اور اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتایا کہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے بات۔ ایک دفعہ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اس بات سے کہ انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، بس آسمان کو دیکھا۔ اور بائی دا وے ہر مسلمان جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ کی طرف، اور قیامت تک ہر بندہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ وہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جس کو پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کس وجہ سے؟ تاکہ تمام انسانیت ایک خدا کی عبادت کر سکے ایک رخ ہو کر۔ یہی ہے اس گھر کا مقصد، اس کو بنایا گیا تاکہ تمام انسانیت جو ہے وہ ایک ساتھ ہو جائے۔ اس وجہ سے وضع للناس ہے۔ جب بھی اس گھر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا قرآن مجید میں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ گھر کی بات، مسجد الحرام کی بات، تو اس کے ساتھ ہمیشہ الناس آیا لفظ، اس کے ساتھ الذین آمنوا نہیں ہے صرف، کیونکہ تمام لوگ جو ہیں نا ایک نہ ایک دن مسلمان ہوں گے، ایک دن تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور کتنے لوگ قیامت تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ آپ اس کی کبھی گنتی کر ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی عبادت جو ہے اس طرح سے ہو رہی ہے کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ وہ قبلہ اقصیٰ سے بدل کر، جروسلم سے بدل کر واپس کعبہ کی طرف ہو گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کی وجہ کیا آئی ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، ہم اب آپ کا رخ بدل رہے ہیں اس طرف، اس قبلے کی طرف، تاکہ آپ اس میں رضا پائیں اور خوش ہو جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی جو وجہ اللہ نے بیان کی ہے قبلے کا رخ بدلنے کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اس طرف رخ کریں جہاں ان کو خوشی ملتی ہے، اور ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں سوچا آپ نے کبھی؟ جتنی بھی عبادات ہو رہی ہیں دنیا میں، جو کہ صحیح تب ہی ہوں گی جب رخ ادھر ہوگا قیامت کے دن تک، اور یہ سب بات کہاں پر آتی ہے واپس گھوم کر؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نبی راضی اور خوش ہو جائے۔